نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، اور اس میں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کچھ وصیتیں کر رہے ہیں، اور سب سے پہلی جو وصیت انہوں نے اپنے بیٹے کو کی وہ کیا تھا کہ اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس پر ہم نے غالباً 2 یا 3 نشستوں میں گفتگو کی، اور حضرت لقمان کی جو شخصیت ہے یا باقی چیزیں ہیں ان کی حکمت کی احساسات کیا ہے اس پر بھی گفتگو ہوئی۔ اب یہاں درمیان میں جیسے عام طور پر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ جملہ معترضہ، حضرت لقمان کی وصایا چل رہی ہیں، آگے بھی اسی طرح چلتی رہیں گی، لیکن یہاں درمیان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ایڈ کر دی، اور وہ ایڈ کیا کی؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، خاص کر اس کی ماں کے بارے میں جس نے اسے اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، اور اس کا دودھ چھوڑانا 2 سالوں میں۔ ان اشکر لی ولوالدیک، تو شکر کر میرا، اللہ کہہ رہا ہے، اور اپنے والدین کا بھی، الی المصیر، کہ میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر اس بات میں وہ تجھ سے جھگڑا کرے، جہاد کرے کہ تو میرے ساتھ کیا کرے؟ شرک کرے، فَلَا تُطِعْهُمَا، اور شرک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، تو نہیں جانتا ان چیزوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں ما لیس لک بہ علم، تو وہ تیرے ساتھ جھگڑا کریں تو فلا تطعہما، تو ان کی بات مت مان، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور ان کے ساتھ دنیا میں رہ بھلے طریقے پر، معروف طریقے پر، واتبع سبیل من اناب الیہ، اور پیروی کر اس کی کہ جس نے اپنا رخ میرے طرف کر لیا ہو، میرے راستے کی طرف کر لیا ہو۔ واتبع سبیلا، اور اس راستے کی پیروی کر، من اناب الیہ، جس نے میری طرف رجوع کر لیا ہو، میری طرف آتا ہو۔ ثم الی مرجعکم، پھر میرے ہی پاس تم سب لوٹ کر آؤ گے، فأنبئکم بما کنتم تعملون، تو میں تمہیں بتا دوں گا، جتلا دوں گا جو کچھ بھی تم کرتے رہے ہو، تمہارے جو بھی اعمال ہیں میں ان سے باخبر ہوں، بتا دوں گا۔ اس کے بعد دوبارہ حضرت لقمان کی وصایا پھر شروع ہو گئی۔ تو درمیان میں یہ جو بات آئی ہے والدین کی، یہ اس کو سمجھ لے، ایک تو ترتیب کے اعتبار سے اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا۔ اور گناہوں میں سب سے بڑا چوٹی کا گناہ کون سا ہے؟ شرک، اس اعتبار سے بھی دیکھیں گے تو وہ آ جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد والدین، ان کے حقوق ادا نہ کرنا۔ اور حرام میں سب سے بڑا حرام کون سا ہے؟ حرام ہے نا، خنزیر بھی حرام ہے، دوسری چیزیں بھی حرام ہے، شراب بھی حرام ہے، تو سب سے اوپر چوٹی کا حرام کون سا ہے؟ سود۔ حراموں میں سب سے اوپر چوٹی پر سود ہے۔ تو بہرحال یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کیوں داخل کیا؟ ایک تو جو جس ترتیب سے حضرت لقمان وصیتیں کر رہے تھے اس میں یہ کمی رہ گئی تھی، باقی ساری باتیں ٹھیک تھی، یہ کمی تھی جو اللہ تعالیٰ نے حقوق والدین کی یہاں رکھ دی۔
اچھا، حضرت لقمان جب ہم کہہ رہے اتنے دانا اور عقلمند انسان تھے تو انہوں نے یہ کمی کیوں چھوڑی؟ ویسے تو انسان ہے، کمی تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن ایک بات اور لطیف نقطہ اس میں یہ سمجھیں کہ جو بھی دانا آدمی ہوتا ہے وہ کبھی اپنے حقوق کا تذکرہ نہیں کرتا، وہ یہ نہیں کہتا میرے ہاں۔ تو حضرت لقمان جیسی شخصیت جس کا تعارف بھی میں نے کروایا تھا، وہ اپنے بیٹے سے یہ کہیں وصیتیں کرتے ہوئے کہ میرے یہ حق ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ لیکن جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی اس میں شرم نہیں ہے کہ وہ حق بیان کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے جو کمی تھی وہ بیان کر دی۔ اور حضرت لقمان کی حکمت اپنی جگہ، ان کی عقل مندی اپنی جگہ، اور ایک جو حجاب آتا ہے کہ بیٹے سے کہیں کہ میرے یہ حق ہیں، یہ بھی اچھی بات نہیں لگ رہی تھی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کمی کو پورا کر دیا۔ تو اس حوالے سے آج کے جو مضمون ہے اس کا بھی نام گویا کہ حقوق والدینی، اسی کے ذیل میں ہم سمجھیں گے۔ یہ جو اسلام کے اندر معاشرتی احکامات ہیں، ان کے اوپر بڑی تفصیلات آئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ ایسی ویلیوز ہیں کہ جن کو معاشرے کے اندر پروموٹ کیا جائے، اور کون سی سوشل ایولز ہیں کہ جن کو معاشرے سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ تو یہ ایک ویلیو ہے والدین کے حق معاشرے میں۔ تو اور معاشرے کی بنیادی اکائی کیا ہے؟ خاندان۔ خاندانوں سے مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ ایک خاندان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی معاشرہ مضبوط ہوگا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے تفصیلی احکامات دیے۔ اگر بڑی بڑی صورتوں میں دیکھیں گے تو یہ جو معاشرتی احکامات آ جائیں گے سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں، سورہ بقرہ میں، اسی طرح سورہ نور میں، سورہ احزاب میں، یہ بڑی بڑی مدنی صورتوں میں جو آئے ہیں۔ اور چھوٹی میں دیکھیں گے تو سورہ تحریم ہے، سورہ طلاق ہے، سورہ مجادلہ ہے، ان میں یہ سارے احکامات آئے ہیں۔ اچھا، یہ جو معاشرہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ اس کی جو مضبوطی کا انحصار خاندان پر ہے۔ اس کی بھی 3 ڈائمنشنز ہیں، 3 ابعاد ہیں۔ ایک ہے والدین اور اولاد، ایک ہے بہن بھائی، اخوت کا جو رشتہ ہوتا ہے، اور تیسرے ہے میاں بیوی۔ یہ معاشرے کی 3 گویا کے پہلو ہیں، 3 ڈائمنشنز ہیں۔ اس میں سے یہ جو 2 ہیں، والدین اور اولاد اور بہن بھائی، یہ جو اخوت کا رشتہ ہے، ان کے لیے فطرت کی رہنمائی کفایت کرتی تھی، لہٰذا اس کے بارے میں کوئی احکامات نہیں آئے اس طرح تفصیل سے، صرف اخلاقی رہنمائی ہے۔ جبکہ یہ جو میاں بیوی والا رشتہ ہے، اس میں بڑی پیچیدگیاں ہیں، اس میں بڑی قانونی ہچیں ہیں۔ اس کے رشتے کو قائم کیسے کیا جائے گا، اور سب سے آغاز میں یہی رشتہ قائم ہوا اور پھر آگے چلا، لہٰذا بڑی تفصیلات آئی۔ اچھا، یہ علادگی ہونی ہے تو کیسے ہونی ہے، کس طور پر ہونی ہے، اور آج کے معاشرے اور آج کے دنیا کے نظام کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ان 3 مسائل میں سے ہے جن میں دنیا پھنسی ہوئی ہے، یعنی لا ینحل مسائل میں سے 3 بڑے بڑے اگر دنیا کے مسئلے دیکھیں تو اس وقت نوع انسانی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ ایک یہ کہ فرد اور اجتماعیت کے درمیان کیا ربط و توازن ہو۔ لیکن ایک فرد کو آزادی دے دے تو وہ کہے گا کہ میں ننگا ہو کر پھروں گا، تمہیں کس سے کیا ہے، میں جو مرضی کروں، میرا مال ہے، میں جیسے مرضی خرچ کروں، میں کپڑے پہنوں یا نہ پہنوں۔ اجتماعیت کو اختیارات دے دیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہہ دے کہ مجھ سے پوچھ کر گھر سے نکلنا، راشن بندی ہو جائے گی، 2 روٹیاں بھی نہیں کھا سکتے، 1 ملے گی، بجلی کا بل اتنا ہی دینا پڑے گا، ہم نے پابندی لگا دی ہے، کہا پیٹرول ہے کرنا پڑے گا۔ اجتماعیت یہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ آپ کی آزادی جو ہے وہ سلب ہو جائے۔ اب یہ توازن کہاں ہے یہ نہیں پتا، دنیا اس میں ٹھوکریں کھا رہی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی امریکی ماڈل تو کبھی فرینچ ماڈل اور کبھی چائنا ماڈل ہونا چاہیے۔ یہ وہ دھکے ہیں نا جو دنیا کھا رہی ہے۔ اچھا، اسی طرح محنت اور سرمایہ کے درمیان کیا ربط و توازن ہو، اور خاص کر جب کہ مشینری آ گئی، ایجادات آ گئیں، اس نے مسئلے کو اور پیچیدہ تر کر دیا۔ مزدوروں کو کھلی چھٹی دے دیں تو آپ کو معلوم ہے یونینز بنیں گی، سارا معاملہ ہوگا اور کام کوئی نہیں کرے گا۔ سرمایہ دار کو کھلی چھٹی دے دیں تو وہ مزدور کا خون نچوڑ لے گا، وہ ان کے حقوق نہیں دے گا۔
اور آج کے دور میں ایمانداری سے کوئی مزدور کام کرنے کو تیار نہیں ہے. دونوں ہی جگہ دیکھیں تو بات بڑی گہری اور پھنسی ہوئی ہے. اس میں توازن کیا ہو, کیسے اس کو بیلنس کیا جائے, یہ وہ مسائل ہیں کہ دنیا میں جن کا حل نہیں دنیا کو مل رہا. اور انہی میں سے ایک, جیسے میں نے عرض کیا, یہ مرد اور عورت کے حقوق کا تعلق بھی. مردوں کو زیادہ اختیارات دے دیں, عورت پاؤں کی جوتی بن جائے. عورتوں کو زیادہ دے دیں تو اب تو مرد جلوس نکالتے ہیں یورپ میں کہ ہمارے حقوق جو ہے نا وہ سلب کر لیے گئے. تو اعتدال اور توازن کہیں نہیں ہے. اور یہ ایسے مسائل ہیں کہ نوع انسانی ان تین میں پھنسی ہوئی ہے, جیسے فرد اور اجتماعیت, محنت اور سرمایہ, اور مرد اور حقوق, عورت کے درمیان حقوق میں توازن, یہ نہیں مل رہا. اور جہاں ہے یہ توازن ادھر ہم رجوع نہیں کرتے. اور ہم خود مسلمان بھی اس توازن کے لیے یورپ کی طرف اور سپر پاورز کی طرف اور چائنا کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا توازن ہے, وہاں کس طرح سے. بہرحال اس مسئلے میں پھنسے ہوئے, یہ تو پیچیدہ چیزیں ہیں. ہم تو ذرا آسان بات کی طرف آج آ رہے تھے کہ حقوق والدین کیا ہے, چونکہ یہ ذرا آسان مسئلہ ہے. حقوق والدین میں سمجھیں کہ ویسے تو شاہ ولی اللہ نے اس معاشرتی سطح پر اس کو بھی تدبیر منزل, جو ان کی پوری سوشل تھاٹ ہے, اس میں سے بھی یہ ایک منزل ہے جو انہوں نے قرار دی ہے. تو بہرحال حقوق والدین کا معاملہ یہ ہے, والدین اور حقوق کا, کہ یہ بڑا تقدس والا رشتہ ہے. اگر یورپ کی طرح اس کو بھی کاروباری بنا لیا جائے, جیسے یورپ میں بن گیا کاروباری, تو اس میں وہ تقدس ختم ہو جاتا ہے اور معاشرے کی چولیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں. وہ تعلق والدین اور اولاد کا رہتا نہیں ہے, اور معاشرہ بنیادی طور پر پورا معاشرہ پھر کمزور ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے بھی دو پہلو ہیں, ایک ہے والدین اور اولاد, اور ایک ہے اولاد اور والدین. اچھا, جہاں تک والدین کا تعلق ہے, ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس قدر بڑا دائیا رکھا ہوا ہے فطرت انسانی کے اندر, یا ان جبلتیں جو ہیں وہ اس قدر شدید ہے کہ ان کو کہیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ تم اولاد کو پالو, پڑھاؤ, ان کا خیال رکھو. یہ کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ والدین کو حکم دیا جا رہا ہو کہ کیا کرو, اولاد کو پالو, پڑھاؤ, پوسو. یہ فطرت کے اندر ہی دائیا بڑا شدید تھا, اس کے تحت سارے والدین کرتے. بلکہ یہ دائیا اس قدر شدید ہے کہ قرآن اور حدیث اس کی لگامیں کھینچتے ہیں. کہ دیکھو سورہ تغابن میں فرما دیا گیا, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, یہ آزمائش ہے تمہارے لیے, انہی میں پڑھ کر اپنی آخرت نہ برباد کر دینا. اور حدیث میں کیا آ گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بدبخت ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کرتے. تو والدین کے اندر بڑا شدید دائیا ہے اولاد کو پالنے, پوسنے کا, پڑھانے کا. اور یہاں تک کہ وہ ان کا جس قدر خیال رکھتے ہیں, وہ سارے واقعات پڑھیں, گیلی ہو, سوکھی ہو, اگرچہ یہ جگہ بھی باتیں بھی پرانی ہو گئی, لیکن والدین پورے طور پر اپنے آپ کو انویسٹ کر دیتے ہیں مشرق میں, تو کھپا دیتے ہیں اپنے آپ کو اولاد کے لیے, لگا دیتے ہیں. اور اس میں بھی قرآن کا حکم کیا ہے, قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اگر تم کھپا بھی رہے ہو تو یہ دھیان رکھنا, بچانا سب سے پہلے اپنے آپ کو, اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی بچانا, اولاد کو بھی بچانا. کس سے؟ آگ سے بچانا. جیسے وہ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں نا, تو وہاں ہدایات دی جاتی ہیں, بڑا لمبا سفر ہو تو وہ ذرا اس بات کو سمجھے, بڑی ٹیکنیکل ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بچہ ہے, بیوی ہے, اور لوگ بھی ہیں, والدین بھی ہوں گے, تو آپ نے بچے کو پہلے نہیں بچانا, سب سے پہلے خود بچنا ہے. وہ جو لائف جیکٹ ہے یا چیزیں خود پہننی ہے. کیوں؟ آپ بچ گئے, آپ نے وہ چیز سیفٹی حاصل کر لی, تو آپ بچے کو بچا سکتے ہیں, بیوی کو بچا سکتے ہیں, بچہ آپ کو نہیں بچا سکتا. تو لہٰذا کیا کریں, سب سے پہلے قُوْ أَنفُسَكُمْ, اسی اصول کو اپنا لینا.
پہلے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ خود بچ گئے تو بچوں کو بھی بچا لیں گے, باقی گھر والوں کو بھی بچا لیں گے. خود ہی آپ نے احتیاط نہیں برتی, خود آپ جھوٹ بولیں اور بچوں سے توقع کریں کہ وہ سچ بولیں, تو کوئی مولوی اور اسکول کالج اور مدرسہ انہیں سچ نہیں سکھا سکتا جب تک آپ خود نہ تیار ہو اس کے لیے. تو بہرحال فطرت انسانی کے اندر جس قدر یہ داعیہ شدید ہے, تو والدین کو ہدایات دینے کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ اس شدت کے پیش نظر لگامیں کھینچنے کی ضرورت تھی. تو یہ معاملہ اس طرح سے, تو ایک ڈائمنشن یہ ہے, اس حوالے سے دیکھیں. اور ایک ہے اولاد. اب چونکہ تمدن کے ایک دھکا لگ چکا, تمدن نے انسانی ایک قدم آگے بڑھ چکا. دیکھیں نا, یہ نسل آگے بڑھے, اولاد ہو, دنیا آگے جائے, یہ تمدن کی ضرورت ہے دنیا میں. اب جب اولاد ہو گئی تو تمدن کی ضرورت پوری ہو گئی. اب اولاد کو اتنی محبت نہیں ہوتی والدین سے جتنی شدید محبت والدین کو اولاد سے ہوتی ہے, اولاد کے اندر نہیں ہے. لہذا انہیں اضافی طور پر ہدایت دینے کی ضرورت تھی کہ والدین کا خیال رکھو. اب ذرا اس کو توازن کو اس انداز میں دیکھیں. اچھا, یہ بات آپ کو عجیب لگ رہی ہوگی, لیکن تجربے میں بھی یہی ہے. آپ نے بڑے بوڑھوں سے سنا ہوگا کہ ایک میاں اور بیوی مل کر 10 بچے سنبھال لیتے, لیکن 10 بچے مل کے ان میں سے ایک بھی رہ جائے تو نہیں سنبھال سکتے. اچھا, یہ مسئلہ شدت سے پیدا کب ہوتا ہے؟ اچھا, جب والدین جوان ہیں, کمائی کر رہے ہیں, آپ پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, اس وقت تو یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا. آپ نے ابا جی کی تابعداری کرنی ہے, پیسے چاہیے, خرچہ چاہیے, سننا ہی سننا ہے. یہ اس مسئلے کی جو والدین کی جو مسئلے کی شدت ہے, یہ اس وقت پیدا ہو جاتی ہے جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور جب وہ ڈیپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر. تو ڈیپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں, بڑھاپا ہو جاتا ہے. تو اب اس کی بھی 2 نوعیتیں ہیں. ایک ہے ان کی ضروریات اور دوسرا ہے ان کا نفسیاتی مسئلہ. اور وہ نفسیاتی مسئلہ کیا ہے؟ وہ محبت جو انہیں اولاد سے تھی, اس کی جو پیاس ہے. جہاں تک ضروریات کا معاملہ ہے, وہ یورپ نے بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر لیے. اولڈ ہاؤسز بنا دیے ہیں, ان کے خیال رکھنے کے لیے سارے انتظامات کر دیے ہیں, لیکن وہاں والدین ترستے رہتے ہیں اپنی اولاد کی شکل دیکھنے کو بھی. وہ نفسیاتی پیاس نہیں بجھتی. تو ایک طرف ان کی ضروریات ہیں اور ایک طرف ان کی یہ محبت کی پیاس ہے. یہ 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں. ایک بندہ یہ سمجھتا ہے میں نے نوکر چاکر رکھ دیے, ضروریات پوری کر دیں, میں نے مہینے پورے کا راشن والدین کے گھر میں لا کر رکھ دیا, اب وہ کیا ضرورت ہے انہیں, اور ہر شے تو میں نے رکھ دیا, فریج کھولیں کھا لیں, اور نوکر رکھ دیا صفائی کر. نہیں, یہ ایک پہلو ہے. دوسری پہلو جو ہے اس کا نفسیات کا ہے. جو ان کی محبت کی پیاس ہے وہ اس وقت تک نہیں بجھتی جب تک کہ آپ ان کے پاس جا کر تھوڑی دیر بیٹھتے نہیں ہیں, چند لمحے گزارتے نہیں ہیں, انہیں اپنے مشوروں میں شریک نہیں کرتے. تو بہرحال یہ مسئلہ اس وقت شدت کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ یہ اب والدین. اور اس میں سورہ بنی اسرائیل کا جو 3 اور 4 رکوع ہے, وہاں بھی اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد یہی کہی گئی کہ دیکھو ہم نے انسان کو جو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں کہ دیکھو اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ ہی جائے, یعنی مسئلہ اس وقت شدت سے پیدا ہوگا, اس وقت خیال رکھنا, تو انہیں اف تک نہ کہنا, نہ جھڑکنا. اچھا, جب وہ آدمی بوڑھا ہوتا ہے تو یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس طرح قوا کام نہیں کرتے, اسی طرح ذہن کام نہیں کرتا, کسی وقت وہ غلط بات بھی کہہ دیتا ہے, کسی وقت غصے میں کوئی ایسی ڈیمانڈ بھی کر دیتا ہے جو آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتی کہ پوری کر سکے. یہ ساری چیزیں آتی ہیں ایک شدت کے ساتھ, اور انسان کو کبھی کبھی وہ چیزیں وہ باتیں ٹالنی بھی پڑ جاتی ہیں. لہذا لیکن وہ کس خوبصورتی کے ساتھ کہا گیا, ایک تمہاری باڈی لینگویج بھی جو ہے وہ بھی ادب احترام والی ہو. ایک ہوتا ہے انسان نے چیز پوری کر دی, سن بھی لی بات, لیکن اس کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ
ایسے ہی کر رہا ہے بس غصے میں. وہ والد صاحب نے بلایا بھی, جی آپ نے کہا تو جی ہی ہے نا, جی ہاں جی کیا بات ہے, سن تو رہا ہوں. اب یہ ایکٹ بھی جو کہا کہ یہ بھی پسندیدہ نہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ والا معاملہ کرو. ہاں کوئی بات ایسی وہ کر ہی دیں تو اس کو خوبصورتی کے ساتھ ٹال دینا. اچھا جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ بھی انہیں دل پر بڑی چبھتی ہے. اچھا یہ ایک دوسری انتہا ہو جاتی ہے کہ غلط ڈیمانڈ بھی ہے, غلط بات بھی ہے, وہ پوری کرنی ہے, کر دینی ہے, والدین نے کہا ہے. کیونکہ نہیں کر رہے تو سلیم الفطرت آدمی کے اندر یہ ایک احساس جرم پیدا ہوتا ہے ایک طرح کا کہ یہ میں نے کیا کر دیا. ذرا اس سچویشن کو انالائز کریں وہاں پر جا کر کہ والدین ہیں انہوں نے بھوک ہڑتال کر لی ہے کہ یہ محمد پر تم ایمان لے آئے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, میں کھانا نہیں کھاؤں گی اس وقت تک جب تک تم واپس اپنے باپ کے دین پر نہیں آتے. تو ذرا اندازہ کریں نا ان نوجوانوں کی سچویشن کیا ہوئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم کسی وجہ سے والدین کی بات نہیں مانتے ہو جو غلط بات ہے, لیکن تم ہو نیک آدمی, صالح ہو, تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے, اسے خوب معلوم ہے کس وجہ سے تم نے کیا, واقعتاً وہ بات صحیح تھی یا غلط تھی. اور ایک طرف یہ بھی دیکھ لیا کرو کہ اگر تم ایک جگہ سے کٹ رہے ہو تو جڑ کہاں رہے ہو. اس وقت کے لوگوں کو تو یہ بات بھی سمجھائی گئی کہ اگر تم اپنے والدین سے یا بہن بھائیوں سے رشتہ داروں سے کٹ رہے ہو تو ذرا اس کا اندازہ بھی کرو کہ جڑ کہاں رہے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے صحابہ سے. تو دونوں کو چیزوں کو ذرا بیلنس کرو کہ جب آدمی صحیح دین کی باتوں کے اوپر چلتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر یہ ناراضگیاں بھی ہوں, یہ بائیکاٹس بھی ہوں, لیکن اس کو یہ بھی دیکھیں کہ میں کس برادری کے ساتھ جڑ رہا ہوں, کن لوگوں کے ساتھ جڑ رہا ہوں جو اللہ والے ہیں. اللہ کونو مع الصادقین والا معاملہ ہوتا. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. لا یجزی ولد والدن, کوئی اولاد اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتی جو انہوں نے اسے پالا پوسا, جو بھی اس جگہ تک آج اسے لے کر آئے, یہاں تک کہ وہ اپنے والدین میں سے پائے کسی کو مملوک غلام اور انہیں خرید کر آزاد کرے, تو پھر کسی قدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑا بہت حق ادا ہونے والی بات ہے. کہ کسی کے غلام تھے, آپ نے نوکریاں کی, پیسے جمع کیے اور اپنی آسائشیں نہیں بنائی, انہیں کیا کیا, کم کھایا اور انہیں آزاد کروایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے اور مسلم شریف میں آئی ہے. اسی طرح مسلم شریف میں ایک روایت یہ بھی آئی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا رغب انفو رغب انفو رغب انفو, خاک آلود ہو جائے اس شخص کی ناک. یہ محاورے تن بات ہے کہ خاک آلود ہو جائے, یعنی ستیہ ناس ہو جائے, اس کا برباد ہو جائے وہ آدمی جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ پایا اور بڑھاپے کی حالت میں, جیسے میں نے کہا کہ وہ پوزیشن جب آ چکی ہو اور جنت نہ حاصل کر سکا. یعنی جنت میں داخلے کا سب سے آسان ذریعہ کیا ہے, والدین. تو بڑا بدبخت ہے وہ شخص کہ جسے بڑھاپے میں والدین ملے اور وہ جنت نہ پا سکا. ہاں اس سے پہلے ہی وہ مر گئے, وہ پوزیشن ہی نہیں آئی تو وہ ایک بالکل دوسری بات ہے, لیکن جس نے پا لیے تو اس کے لیے بڑا آسان دروازہ ہاتھ آ گیا تھا کہ اگر وہ یہ کر لے. اب آ جائیں والدین میں سے اگلی بات کہ ماں بھی ہے باپ بھی ہے, ماں اور باپ میں سے دونوں میں سے کس کا حق فائق ہے, کس کا حق زیادہ ہے. تو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ سارے بیٹھے ہوئے تھے تو لوگوں میں سے ایک شخص نے سوال کیا, یعنی ایک صحابی نے, کہ من حق الناس بحسن سعادتی, اے اللہ کے رسول لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال امک, کون, تیری ماں. قال ومن قال امک, قال ومن قال امک. 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں, تیری ماں, تیری ماں.
اور چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارا باپ. اب اس ترتیب کو سمجھ لیں. اب ذرا اس آیت کے اوپر غور کیجیے گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. یہ جو 3 درجے ماں کو دیے تو کیا وجہ ہے؟ ایک یہ ہے کہ کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے اس نے اٹھائے رکھا. تم اس کی توانائیاں اندر سے لیتے رہے, اس کے وجود کا حصہ رہے, نمبر 1. اور نمبر 2 فرمایا کہ اس کا 2 سالوں میں دودھ چھڑانا, اس کی ساری توانائیاں 2 سالوں تک تم چوستے رہے. اور ایک درمیانی چیز بھی ہے, ذرا ان بٹوین وہ بات بھی آ جاتی ہے کہ یہ جو وضع حمل کا معاملہ ہے یہ بھی کوئی آسان کام تو نہیں. آج تو بڑی سہولتیں اور گائنی سینٹر اور گائناکالوجسٹ بھی ہیں, لیکن ایک زمانہ وہ تھا کہ عورت بچے کو جنم دیتی تھی تو گویا ایک نئی زندگی اسے ملتی تھی. اور مجھے یاد ہے ہماری بڑی بوڑھیاں کہتی رہتی تھی کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک اس خطرے کے پیش نظر وہ کہتی کہ قبر کھلی رہتی ہے اس عورت کے لیے کہ کب بے احتیاطی ہو اور وہ جائے. یہ آپ نے سنی ہوگی باتیں اپنے بزرگوں سے. تو اس لیے فرمایا کہ ماں کا حق زیادہ ہے, 3 درجے باپ سے ماں کا حق زیادہ ہے. لیکن اس کو بیلنس کیسے کیا؟ بڑی خوبصورتی کے ساتھ. اچھا, یہ اخلاقی حق ہے جو ماں کا زیادہ ہے. لیگلی حق کس کا ہے؟ وہ باپ کا ہے. مثال کے طور پر ماں اور باپ میں علیحدگی ہو جاتی ہے تو اولاد کس کی ہے؟ باپ کی. لے کر کون جائے گا؟ باپ. حالانکہ جنم کس نے دیا؟ ماں نے. پیٹ کے ماں میں رہا, دودھ کس کا پیا؟ لیکن اے قانوناً کس کی؟ تو یہ قانونی حق باپ کا زیادہ رکھ لیا, اخلاقی حق ماں کا. یہ توازن ہے, یہ تصفیہ ہے, یہ توازن برقرار رکھتی ہے. یہ ہمارے یہاں ماں رکھے گی اتنے سال تک اور یہ ہوگا اور وہ قانون میں ہوگا. ہمارے دین میں تو سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہ چاہے 2 دن کا بھی ہے تو کس کا ہے؟ جدائی بالکل مکمل ہو چکی ہے تو والد کا حق, والد لے کر جائے گا اپنی اولاد کو. لیکن اس کو سیٹل کیسے کیا ہے کہ اگر ماں دودھ بھی پلائے گی تو والد اگر پلانا چاہے گا تو معاوضہ لے گی, حالانکہ بچہ اس کا بھی ہے, جس کو پھر آج کی کچھ اور قانونی شکلیں فیملی کورٹس نے دیتی ہیں کہ خرچہ اس سے مانگا کرو چاہے بچے نہ ملنے دو. یہ بالکل دوسری ایک طرف ڈائمنشن میں چیز نکل جاتی ہے. بہرحال تو ماں کے بعد والدین کا حق ہے اور والد کا حق آیا. تو اس کو اس ترتیب کے ساتھ سمجھیں. اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ کہیں اگر ٹکراؤ آ جائے, یہ جو بات اگلی کہی گئی وَإِن جَاهَدَاكَ, لیکن پہلی بات کو بھی سمجھ لیں, انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ. یہ جو والدین نے تمہیں پالا پوسا پڑھایا اس مقام پر پہنچایا تو یہ بھی سمجھو کہ یہ ان کے اندر یہ جذبہ کس نے رکھا تھا؟ یہ میں نے رکھا تھا. تو تمہیں میں نگاہ سے اوجھل نہ ہوں, سب سے پہلے کیا کرو؟ میرا شکر کرو. ہاں البتہ تم ان کے ذریعے دنیا میں آنے کا تمہارے لیے سبب کون بنے؟ یہ بنے. اور میں نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی, یہ محبت کا اتنا جذبہ ڈالا, ورنہ کون نوکریوں میں باسوں کی سنتا ہے؟ کوئی اپنی 2 روٹوں کے لیے سنتا ہے اتنی باتیں؟ یہ لگ پولنگز اور باسز کی باتیں اور جھگڑے اور یہ جو سارا دفتروں میں آپ سنتے ہیں, گالیاں سن کے بھی انسان خاموش رہتا ہے. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مسلمان جو تھا وہ کسی دفتر میں قاصد تھا, نائب قاصد, تو سکھ جو تھا وہ افسر تھا. تو جب بھی وہ سکھ افسر بلاتا تو اسے گالیاں دیتا ماں بہن کی بڑی زور سے. تو جب وہ ریٹائر ہونے لگا نائب قاصد تو سکھ نے بلایا, یار بڑی گالیاں چھالیاں تمہیں دی ہیں, یہ وہ, ذرا معذرت مجھے معاف کر دینا. تو اس نے کہا سردار جی کوئی بات نہیں, تسی ذرا اچھی آواز نال دیندے سو دلوں وچوں میں بھی دیتا سا. تو سنتا آدمی ہے پھر یہ ساری بات. اور کس لیے سن رہا ہوتا ہے؟ بیوی بچوں کے لیے سن رہا ہوتا ہے. کاہے کو اتنی محنت اور مشقت کر رہا ہوتا ہے؟ ان کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اپنے لیے انسان اتنی نہیں کر پاتا.
وہ کسی نے روٹی پکا کر دے دی تو ٹھیک ہے، نہ ہو سکتا ہے دے تو ایسے ہی پڑا بھی رہے، کھائے بھی نہ۔ تو بہرحال اب جو بات آئی کہ یہ اس اعتبار سے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ وہ نگاہ میں رہنا چاہیے، اس کا احسان اوپر ماننا چاہیے، پھر اس کے بعد کس کا احسان؟ والدین کا، کہ یہ ذریعہ بنے، یہ سبب بنے۔ اب اگر ان کا جھگڑا شروع ہو گیا ان دونوں کے حقوق کا، تو اب ذرا سمجھے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس بات کا تجھے علم ہی نہیں ہے اس بارے میں اگر یہ تیرے ساتھ جھگڑا شروع کر دیں شرک کے بارے میں۔ اب معاملہ یہ آ گیا کہ اللہ کا حق چونکہ اوپر ہے اور والدین کا حق اس کے تحت ہے، نیچے ہے۔ اگر والدین اللہ کے حق کی طرف جائیں، اس سے اللہ کا حق ٹوٹتا ہو، تو اب یہ وہ بات آ جاتی ہے کہ والدین کی نہیں ماننی۔ کوئی کہے کہ نماز پڑھنے نہ جاؤ، دین کا کام نہ کرو، شرک والا معاملہ ہو، تو اب بات والدین کی نہیں ہوگی، فلا تطعہما، تم ان دونوں کی بات نہیں مانو گے۔ لیکن ساتھ ہی یہ قرآن ہے، اس نے توازن کر دیا کہ یہ تم لوگوں کو کھلی چھٹی مل گئی کہ بات ہی نہیں ماننی، تو اب ہو سکتا ہے بدتمیزی پر اتر آؤ، گستاخی والا معاملہ کرو۔ تو کہا گیا کہ بات نہیں ماننی، گستاخی نہیں کرنی، بدتمیزی نہیں کرنی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان سے رہنا کس کے ساتھ؟ بھلے طریقے پر رہنا، اختلاف اور جھگڑا اپنی جگہ رہے گا۔ مولانا حمید الدین فرائی علیہ رحمہ یہ آئے جب پڑھ کر، تو ان کے والد بڑے جاگیردار تھے، ان کا ساتھ والے جاگیردار سے جھگڑا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ تمہارا بیٹا فیصلہ کرے گا، مجھ سے فیصلہ کرواؤں گا۔ تو انہوں نے بلا لیا، حمید الدین ادھر آؤ، اس کا اور میرا یہ جھگڑا فیصلہ کرو۔ انہوں نے ساری باتیں دونوں کی سنی، سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ابا جی آپ زیادتی پر ہیں، یہ جگہ ان کی ہے۔ ساری زندگی والد صاحب نہیں بولے ان سے، اتنے بڑے عالم، ساری زندگی والد نے کلام نہیں کیا کہ اس نے میرے خلاف فیصلہ دیا۔ تو جب اللہ کی بات آ جائے، اس کا حکم آ جائے، تو پھر اس کی مانی جائے گی، والدین کی نہیں مانی جائے گی۔ لیکن دنیا میں ان کے ساتھ رہا جائے گا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، بڑے بھلے طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ یہاں تک کہ ہندوستانی علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ظاہر ہے وہاں یہ پریکٹیکلی مسائل پیدا ہوئے کہ کسی کا والد ہی ہندو ہے، والدہ ہی ہندو ہے، وہ تو جائیں گے بت کو سجدہ کرنے، اس کو پوجنے۔ تو کہا کہ وہ کہیں کہ مجھے لے کر جاؤ، تو لے کر نہیں جانا، لیکن وہ اپنے بت کو سجدہ کر لیں، پوجا پاٹ کر لیں، کہیں کہ واپس لے کر آؤ، تو واپس لے کر آنا۔ یعنی اس درجے ذرا دیکھیں کہ توازن اور اتحاد، کہ آپ ایک غلط کام میں تو نہ شریک ہوں، لیکن اس کے بعد ان کو گھر لانا ہے تو وہ لے کر آؤ۔ یہ ادب اور احترام کا تقاضا اس انداز میں رہے۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، لیکن چلنا تو تم نے اللہ کے راستے کے پر ہے، اس راستے کی پیروی کرو۔ اور ظاہر ہے کہ اب والدین کی ایک تو معاملہ یہ ہو جائے نا کہ والد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہوں، تو حضرت اسحاق کس کی سنیں گے؟ کسی اور کی سنیں گے؟ یا حضرت اسماعیل کس کی سنیں گے؟ چاہے والد گردن پر چھری بھی رکھ دے۔ شاہ ولی اللہ ہے تو بیٹے بھی ہیں، چاروں بیٹے شاہ ولی اللہ کے، جو باپ نے کہا اسی نقش قدم پر چلے۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہو سکتی ہے، لیکن ایک صورتحال یہ ہو سکتی ہے حضرت عثمان ہیں، یہ آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا کیا ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر آئے تو کیا نہیں ہوا، یہ تمہارے کپڑے بھی اس مشرک باپ کے ہیں، یہ بھی اتار کر جاؤ، ننگے نکالا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ دیکھ لیں کہ انسان نے کسی نہ کسی راستے پر چلنا ہوتا ہے اللہ کی بات کی طرف، تو وہ دیکھو کہ کس کا رخ اللہ کی طرف ہے، کون کس نے اللہ سے رجوع کیا، بات پھر اس کی سنو،
اس سے پوچھو۔ تو اللہ کا حق اور والدین کا حق اگر ساتھ آ جائے، برابر میں آ جائیں، تو والدین کا حق ختم ہو جائے گا، اللہ کا حق وہ اوپر رہے گا۔ اگر یہ دو مقابلے میں آتے ہیں، ایک اللہ کا حکم آ گیا، ایک والدین، دونوں ٹکرا رہے ہیں، یہ حق ختم ہو جائے گا، اللہ کا حق رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ سیدھی سیدھی بات یہ ہے کہ ہر جگہ پر یہ سمجھ لو کہ جس بات سے خالق کی معصیت آتی ہو، مخلوقات میں سے کسی کا حکم جائز نہیں ہے۔ کوئی حکم، کوئی استاد دے، کوئی جرنل دے، کوئی پیر دے، کوئی بھی دے، وہ حکم جس سے اللہ کی معصیت ہوتی ہو وہ حکم جائز نہیں ہوگا۔ لا طاعۃ لمخلوق، مخلوقات میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے فی معصیت الخالق، جس سے اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو، اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو۔ چلے یہ تو انسان مینج کر ہی لیتا ہے۔ اب آ جائیے ذرا آج کا جو معاشرے کا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ والدین اور بیوی کے حق ساتھ آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ جھگڑا تو یہاں پڑتا ہے نا، گھر گھر میں، ایک طرف والدین کا حق آ گیا، ایک طرف بیوی بچوں کا حق آ گیا۔ تو جہاں اللہ اور والدین کا حق آئے گا، والدین کا حق ختم، اللہ کا حق اوپر۔ جہاں والدین اور بیوی بچوں کا حق آ گیا، والدین اور بیوی بچوں کا حق ختم، والدین کا اوپر رہے گا۔ یہ ترتیب چلے گی۔ اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان تحتی امرأۃ احبها، میرے نکاح میں ایک عورت تھی اور مجھے اس سے بڑی محبت تھی۔ وکان عمر یکرہها، اور میرے والد جو حضرت عمر تھے وہ اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ جھگڑا پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ یہ خاتون ہمارے گھر کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ اس کو کیا کر، طلق، اسے طلاق دے۔ انہوں نے کہا میں نہیں دیتا، مجھے تو بڑی محبت ہے اس سے۔ انہوں نے پھر کہا، چند دن بعد انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ تو جھگڑا چلا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور میں نے اس سے کئی بار کہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو طلاق دے دو، یہ دیتا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر کو بلایا اور پوچھا، انہوں نے اپنی وضاحت کی، تو حضور نے فرمایا کہ طلاق دو۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے طلاق دی۔ ہاں، اس سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں، مسائل کا ایک معاملہ نکلتا ہے، وہ صحیح ہے، لیکن وہ اپنی اپنی جگہ فقہاء نے لکھا کہ والدین کے کہنے پر اولاد کو اگر وہ کہیں تو طلاق دو تو طلاق دینی چاہیے۔ اچھا، اس پر پھر جیسے طارق جمیل صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ والدین بھی اس دور کے تھے جو نیک ہوں، صالح ہوں، وہ دیکھ لیا کرو، اور عدل بھی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ لیکن جو قانونی نقطہ ہے کہ وہ اگر کہتے ہیں تو دو۔ اچھا، اس میں پھر ایک مسئلہ بن گیا ایک اور، کہ حدیث میں چونکہ کوئی خواتین کا بھی ذکر آیا، تو کیا قانوناً کوئی ماں بھی کہہ سکتی ہے کسی کو؟ باپ نے تو کہا، بلکہ پہلا مسئلہ یہ آ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بات پر فیصلہ کس نے کیا؟ حضور نے کیا۔ تو کچھ اہل علم نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ دیکھیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کے کہنے پر نہیں دی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر دی ہے۔ تو معاملہ تو یہ ہو گیا۔ لہذا وہاں پھر جنہوں نے یہ بات کہی تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ قاضی فیصلہ کرے گا، اگر جھگڑا ہو جائے والد اور تم میں، دونوں کے دلائل سن کے وہ فیصلہ کرے گا کہ دینی ہے یا نہیں دینی، یا جو بھی جرگہ ہے یا بڑے ہیں دو چار ہیں وہ سنے فیصلہ۔ لیکن ایک بات طے ہو گئی کہ والدین کے کہنے پر کیا جا سکتا ہے، پھر ماں کے کہنے پر بھی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس میں بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ماں کے کہنے پر نہ کریں۔ ماں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جذباتی ہوتا ہے،
اس لیے بلکہ وہ معاملہ یوں آ جاتا ہے کہ جس خاتون کو اپنی طلاق کا حق حاصل نہیں ہے تو دوسرے کی کیسے کروا سکتی ہے؟ اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑا حکیمانہ فیصلہ کیا کہ طلاق کا اختیار آپ کے ہاتھ میں رکھا ہے نا، مرد کے ہاتھ میں. اگر ہوتا عورتوں کے ہاتھ میں تو 8 10 دفعہ تو ہو ہی چکی ہوتی نا. تو ایک کا جس کا اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، علمی آ رہا ہے ان کا دوسرے کو کیسے کر سکے، لیکن حدیث بھی موجود ہے، اس حوالے سے دیکھیں گے تو وہ آتا ہے کہ دے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر صحیح بات ہے، وہ تو کسی کی بھی ہے، والد کی ہے یا والدہ کی ہے، تو وہ تو مان لینی چاہیے. انسان دیکھے کہ عدل کی بات ہے، صحیح بات ہے، تو وہ مان لینی چاہیے. لیکن جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ذرا ہمارا واسطہ بھی ذرا ٹک ٹاک مخلوق سے ہی ہے ساری. یہ سارے ٹک ٹاک ہی ہو گئے، کیا والدین اور کیا جو ہے وہ اولاد. تو ان میں یہ فیصلے کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ آج ہم نے حضرت لقمان کی وصایا کے اندر جو کمی تھی حقوق والدین کی، وہ اس انداز سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو درمیان میں انٹرپٹ کر کے ان وصایا کے اندر رکھا اس معاملے کو، اس کو ہم نے سمجھا. تو اب بات بیلنس ہو گئی، اللہ کا حق، والدین کا حق. اب اس کے بعد کیا کرنا چاہیے، یہ گویا کہ آئندہ کی محفل میں ہم پڑھیں گے کہ جس میں آئے گا کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اور کیا کیا کام تمہیں کرنے چاہیے دنیا میں. اس پر انشاءاللہ عزیز گفتگو ہوگی. اچھا ایک بات اور بھی ہے، کیا یہ کہیں کہ نہ دو طلاق تو پھر بھی دینی چاہیے؟ آپ تنگ ہیں. مسئلہ اس کے الٹا بھی ہے کہ آ جاتا ہے نا بعض اوقات. ایک تو یار انہوں نے کہا دے دو، تو آپ نے محبت تھی یا نہیں تھی آپ نے دے دی، ساری سچویشن بڑی اچھی ہے، والدین بھی اچھے ہیں، آپ بھی ٹھیک ہیں، اور آپ دینا چاہ رہے ہیں، اور وہ کہے نہ دو، تو پھر کیا کرنا؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں والدین کی ایک آئیڈیل سچویشن ہے، والد بھی نیک ہے اور سمجھتے ہیں کہ دینی چاہیے، تو آپ کو دینی تو ہے نا. میں نے یہ مسئلہ تو یہ بیان کیا کہ والدین کہیں تو عدل والی بات ہے تو دو، لیکن اگر وہ کہیں نہیں دینی تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ دینا چاہ رہے ہیں، یہ بھی تو ایک بات آ سکتی ہے نا. اچھا تھوڑا سا ذرا سمجھا دیتا ہوں، پھر بات سمجھ میں آئے گی. ہمیں بھی تو قرآن سے ہی سمجھ میں آتی ہے بات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا کہ حضرت زینب کو طلاق نہ دو، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ دے دی نا. تو یہ میاں بیوی کا ایک جو آپس کا تعلق ہوتا ہے، بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ یہ دونوں ہی جانتے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں دینی، تو ہو سکتا ہے کہ دینی بھی پڑ جائے. بالکل ہی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی، بالکل ہی آپس میں کوئی ایک، اصل میں دین یہ بھی چاہتا ہے نا کہ یہ جو لو بانڈ ہے، یہ میاں بیوی کا تعلق ہے، یہ محبت بھرا ہو. اگر وہ نہیں ہوگا تو اس معاشرے میں جو اولاد پروان چڑھے گی وہ نیگیٹو رخ پر چڑھے گی، وہ کبھی اچھے خیالات اور سوچوں کے ساتھ نہیں پروان چڑھیں گے. تو اگر اتنی کھٹ کھٹ ہو کہ روز کی کھٹ پٹ ہو رہی ہو، میاں بیوی کے مزاج بالکل ہی مل نہ رہے ہو سکتا ہے ساس کے مل رہے ہو، تو پھر یہ معاملہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہ بھی چاہتے ہو، تو آپ کا معاملہ نہیں چل رہا تو آپ کر سکتے ہیں. اندازہ یہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ یہ نازک معاملات ہوتے ہیں، کس کی کیا نیت ہے پیچھے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اصل معاملہ تو نیتوں پر ہوتا ہے. بعض لوگ ان چیزوں کو، ان سہولتوں کو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے وہ نیت نہیں ہوتی جس نیت کی وجہ سے یہ چیزیں بیان کی جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہرحال اس چیز سے محفوظ ہی رکھے آدمی کو. تو آئندہ پھر مغرب میں